الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ادبی چینل میں تمام دوستوں، بزرگوں، بچوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حرکات. حرکات حرکت کی جمع ہے، اور حرکت جو ہوتی ہے وہ لفظ کے اوپر یا نیچے ہوتی ہے. اس کو ہم زبر، زیر، پیش اس طرح کہتے ہیں، اور جس لفظ کے اوپر یہ حرکات ہوتی ہیں اس لفظ کو ہم متحرک کہیں. تو آئیے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں. یہ ہمارا سبق ہے جی. ہم آج پڑھیں گے لیسن نمبر 7، سبق نمبر 7. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دلا دوں، ہمارا ٹاپک ہے حرکات. اب یہاں کمپیوٹر سکرین پہ دیکھیے آپ کہ یہ پہلا لفظ ہم پڑھ رہے ہیں الف. اب الف کے اوپر یہ والا جو لفظ ہے اس کو ہم کہتے ہیں زبر. لفظ کے اوپر جو بھی ایسے سیدھی لائن ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں زبر. یہ الف کے نیچے یہ والا اس کو ہم کہیں گے زیر. یہ الف کے اوپر اس کو ہم کہیں گے پیش. اور یہ تینوں ہی حرکات ہیں. حرکت زبر، زیر اور پیش کو حرکت کہتے ہیں. اسی طرح جزم، مد، شد اور آگے جو بھی الفاظ آئیں گے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں آہستہ آہستہ میں آپ کو پڑھاؤں گا. لیکن یہ بتانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حرکات میں آتی ہیں. لفظ اب یہ بالکل اگر الف سادہ لکھا ہوا ہے تو اس کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوگی. جو ہی اس کے اوپر زبر، زیر، پیش حرکت آئے گی تو اس کی آواز نکلے گی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں حرکات کے ساتھ. جی تو پہلا لفظ ہم پڑھیں گے حمزہ زبر. ایک اور چیز جو آپ کو بتانا بھول گیا ہوں وہ یہ ہے کہ جب الف کے اوپر حرکات آئیں گی یا حرکت آئے گی، کوئی بھی مد، شد، جزم، زبر، زیر، پیش، تو ہم الف کو حمزہ پڑھیں گے، اس کو الف نہیں پڑھیں گے. تو اسی طرح حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او. اب یہ جو حرکات ہیں ان کو نہ تو ہم زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی نہ تو ہم زیادہ لمبا کر کے پڑھیں گے، اور نہ ہی ان کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اب حمزہ زبر آ، ہم اس کو ایسے بھی نہیں پڑھ سکتے. حمزہ زبر ا، اس طرح جھٹکا بھی نہیں دے کے ہم پڑھ سکتے. تو اس کو سب سے اچھا جو اس کا طریقہ پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ اس کو ہم ایسے نہ اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے اور نہ اس کو ہم جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ زبر ا، ا نہیں پڑھنا. حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ا، ای، او. پیش کو ہم ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے، اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. اب دوسرا لفظ پڑھتے ہیں جی. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. سا زبر سا، سا زیر سی، سا پیش سو، سا سی سو. جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش
جو جا جی جو. ایک اور بات، زبر کی آواز ہمیشہ اوپر کی طرف ہوگی، یعنی اس کو ہم منہ کھول کے اور آواز کو لاؤڈ کر کے پڑھیں گے، اور زیر کی آواز جو ہوتی ہے وہ نیچے کی طرف ہوتی ہے. اس کو منہ بہت زیادہ ہم یعنی اس کو کھول کے نہیں پڑھیں گے، اس کو آواز پست رکھ کے نیچی رکھ کے آواز پڑھیں گے. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ. آپ دیکھیے، یہ دیکھیں جیم زبر جا، جیم زیر جی. دیکھیں آواز نیچی ہے اور منہ بھی اتنا زیادہ زبر کے مقابلے میں منہ اتنا زیادہ نہیں کھولنا پڑے گا اس کا. جیم پیش جو جا جی جو. حا زبر حا، حا زیر حی، حا پیش حو، حا حی حو. خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خا خی خو. دال زبر دا، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. اب یہاں پہ را کے اوپر زبر دو پیش پیش یہ اگر ہوں گی تو را کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے پورا منہ کھول کے، تو زبان اوپر تالو کے ساتھ لگا کے تو پھر اس کی ادائیگی ہم کریں گے، یعنی را کو ہم موٹا پڑھیں گے. جیسے را زبر را، را زیر ری، را پیش رو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. شین زبر شا، شین زیر شی، شین پیش شو، شا شی شو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو. ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ضا ضی ضو. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. ظا زبر ظا، ظا زیر ظی، ظا پیش ظو، ظا ظی ظو. عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع عی عو. غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو،
غا غی غو فا زبر ف زیر فی پیش فی قاف زبر قاف زیر قی قاف پیش قی کاف زبر کاف زیر کی کاف پیش کی لام زبر لام زیر لی لام پیش لی لو میم زبر میم زیر میم پیش می نون زبر نون زیر نون پیش نی واو زبر واو زیر واو پیش وی ہا زبر ہا زیر ہا پیش حمزہ زبر حمزہ زیر حمزہ پیش یا زبر یا زیر یا پیش جی تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا جو لیسن ہے وہ بہت پسند آیا ہوگا. آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی آپ کو. یہ بالکل آسان سبق تھا اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی، کسی قسم کی کوئی بھی مشکل ہے آپ کو سمجھنے میں، تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابلم آ رہی ہے، آپ کو کیا چیز سمجھ نہیں آ رہی. تو میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ ایک نئی ویڈیو اس کے لیے بنا کے آپ کو سمجھاؤں گا. تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں. اور نئے آنے والے جو لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب اگر انہوں نے نہیں کیا تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، تاکہ ہمارے نئے آنے والے جو ویڈیوز ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اپنے ٹیچر فیضان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.